اس کے اوپر ہمیں یہ کہیں گے فلانے بابے نے لکھ دیا، تو ہم پھر بار بار کہیں گے کہ میرے بھائی جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر لیتے ہیں تو بابت شاہی کوئی نہیں، کس کی دوست؟ ہم پہ دوست، ہمیں دوست لگانی ہے قرآن و سنت کی لگائیں، خلفائے راشدین کی لگائیں، ہم اپنے سینے پہ لے کے اسے ایکسپٹ کریں گے، بابت تو شاہی نہیں ہے۔ ہمیں دوست لگانی ہے قرآن و سنت کی لگائیں، خلفائے راشدین کی لگائیں، ہم اپنے سینے پہ لے کے اسے ایکسپٹ کریں گے۔ ہمیں دوست لگانی ہے قرآن و سنت کی لگائیں، خلفائے راشدین کی لگائیں، ہم اپنے سینے پہ لے کے اسے ایکسپٹ کریں گے۔ یہاں تو مرزا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں دھونس لگانی ہے تو قرآن و سنت کی لگائیں، خلفائے راشدین کی لگائیں، ہم اسے سینے پہ لیں گے، اسے قبول کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے۔ لیکن جب مرزا نے خلیفہ راشد کی بات بھی نہ ماننی ہو تو اس وقت مرزے کا اصول کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیں۔ اگر حاکم وقت خلیفہ راشد بھی ہو، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس کا مطلب کسی صحابی نے یہ نہیں لیا کہ خلیفہ راشد اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ کرے، بدنیتی کے اوپر نہیں، انجانے میں، تو ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے، نہیں، اس کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ بڑے سے بڑا شخص ہو، خواہ وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو، ان سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، حضرت حسان نے کیا۔ نمبر 2، بڑے سے بڑا شخص ہو، اسے غلطی لگ سکتی ہے، خواہ وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو، انہیں حدیث نہیں پتا تھی، نعتیہ شعر سننے والی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا پہلی ویڈیو میں جو کہہ رہا تھا کہ جی اگر ہمیں دھونس لگانی ہے تو قرآن و سنت کی اور خلفائے راشدین کی لگاؤ، ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے، سینے پہ لگائیں گے، تو یہ ساری باتیں اس کی محض ڈرامہ تھا۔ ورنہ اگر وہ بات حقیقت تھی تو مرزا نے خلفائے راشدین کے متعلق بعد میں 3 ویڈیوز میں جو جملے بولے ہیں یہ جملے نہ بولتا۔ اور مرزا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر جو کہتا ہے جی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو دوسری ویڈیوز میں خود ہی کہہ رہا ہے کہ خلیفہ راشد سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ جب خلیفہ راشد سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے تو ان میں اور خلفۂ راشدین میں فرق تو ختم ہو گیا، سب سے پھر اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر ان 3 کا نام الگ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل یہ ہے کہ حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بہانہ ہے، خلفۂ راشدین اس کا اصل نشانہ ہے۔ اس کا عام طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انداز یہ ہوتا ہے کہ جی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جب ان سے اختلاف شروع ہوگا تو آہستہ آہستہ پھر بڑھتے بڑھتے معاملہ یہاں تک پہنچے گا، نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ پھر ذہن یہ بناتا ہے کہ جی خلیفہ راشد سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ جہلم کے اس منگول سے کوئی پوچھے کہ صحابہ سے اختلاف ہو تو سکتا ہے، لیکن صحابہ سے اختلاف صحابہ کرام کریں گے یا جہلم کا یہ منگول کرے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی اگر اختلاف کرتا ہے وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہلم کا منگول کہے کہ جب وہ اختلاف کر رہے ہیں تو مجھے بھی حق ہے، واہ منگول واہ، تو ہوتا کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں۔ حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں، ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے، لیکن ہم تان نہیں نعوذ باللہ کرتے، خلیفہ راشد ہیں۔ اب جہلم کا منگول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے کرے گا، کیا پدی کا شوربہ؟ تو بھائی وہ انسان تھے، غلطی کر کے بیچارے جذبات میں جملے بول کے چلے گئے۔ آج ہمارے سامنے ہوتے تو ہم عمر بن عبدالعزیز کی بھی اصلاح کرتے اس حوالے سے کہ حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، جانور سے بدتر تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ مان لیتے کہ یہ آپ کی بات درست ہے، الحمدللہ۔ اچھا، مرزا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اصلاح کرتا، واہ بھائی واہ۔ یہی مرزا جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح کرنے کی خواہش رکھتا ہے، صحابہ سے اختلاف کے دعوے کرتا ہے، خلفۂ راشدین کے ساتھ اختلاف کے دعوے کرتا ہے، اسی مرزے کے شاگردوں نے جب اس سے اختلاف شروع کیا تو اس کو کتنی تکلیف ہوئی، اس کے بھی چند نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے بھولے بالے اسٹوڈنٹس بھی جی علی بھائی سے ہم اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، اور نہ سوئے تو اختلاف کر دو۔ ہمارے بھی بھولے بالے اسٹوڈنٹس جو ہے نا بعض، جی اس معاملے میں ہم انجینئر صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں، اور نہ سوئے تو اختلاف کو کرنا ہے تو چاجدہ اختلاف کرو، پہلے کسی کا مقدمہ سمجھو۔ کیا آپ اپنے شاگردوں کو علمی اختلاف کی اجازت دیں گے؟ جی میرے ساتھ علمی اختلاف کریں، اور میرے شاگردوں کو تو اتنی اجازت ہے کہ خام خواہ بھی اختلاف کرتے پھرتے ہیں، جو باتیں ہے ہی نہیں ان کو خام خواہ
تو میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں یار آپ لوگوں کو میرے سے مسئلہ ہے اللہ کے بندو, سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ایک دفعہ ویڈیو بناؤ اور مجھے کہو کہ علی بھائی یہ غلطیاں اپنی ویڈیو میں کریں تاکہ ہم آپ سے علمی اختلاف کریں, تو میں ایک غلطیوں والی ویڈیو ریکارڈ کرا دوں گا. لیکن جو غلطی میں نے نہیں کی وہ میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور یہ بات میں نے شروع سے ڈکلیئر کی ہے, کیونکہ بعض لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ جی یہ انجینئر صاحب نے یہ کر دیا ہے, ہم سے سیکھ کے ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں. وہ میں نے خود بتایا ہوا ہے کہ یہ ہے. لیکن میرے شاگرد ہمارے مخالفین کو خوش کرنے کے لیے خام خانہ میرے ساتھ اختلاف کر لیا کریں. دیکھیں نہیں ہمیں علی بھائی سے علمی اختلاف ہے, وہ اللہ دے بندوں پہلے میرے کو بھی پوچھ لو نا کہ میں گل کر بھی رہا کہ نہیں, ایویں کوئی اختلاف بنا چڑھا جے. ٹھیک ہے نا, شوقیہ نہ کرو, انہوں نے خوش کرنے سے کام نہ کرو, جدو تک ان کی ملت پہ نہیں آؤ گے یہ نہیں خوش ہوں گے. جی ناظرین, دیکھ لیا آپ نے, جب مرزے کے شاگرد مرزے سے اختلاف کرتے ہیں تو اس وقت مرزے کا رویہ کیا ہوتا ہے اور انداز کیا ہوتا ہے, کس طرح اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے. اور اس کے جملے سنیں, کہتا ہے مجھ سے سیکھ کے مجھ سے اختلاف, یعنی تھوڑا سا ایسے کوئی اگر سیکھ گیا تو اب وہ اسے اختلاف نہیں کر سکتا. اور جس مقدس جماعت کے واسطے سے سارا دین امت تک پہنچا ہے, ہم تک پہنچا ہے, ان سے اختلاف ہو سکتا ہے اور اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. مرزا اب یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی اس سے اختلاف کیا جائے تو پوچھ کر کیا جائے, پہلے اس کا مقصد پوچھا جائے, اس کا مقدمہ سمجھا جائے, پوچھا جائے کہ اختلاف کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا, کرنا ہے تو کس مسئلے میں کرنا ہے. اور جس مسئلے میں اختلاف کرنا ہے وہ بھی مرزے نے بتایا ہوا ہے اپنے شاگردوں کو بھی, اس مسئلے میں تم اختلاف کر سکتے ہو, وہ مسئلہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اور یہ بھی وہ لوگ ہوں گے جب کوئی میری کو بات آدھی کٹی ہوئی تو علی بھائی سے ہمیں اختلاف ہو, نہ سوچو علی بھائی سے اختلاف ہے. پہلے اپنے اندر اہلیت اختلاف دی پیدا کرو اور اختلاف کے لیے کوئی موضوع تلاش کریں. اگر آپ کو کوئی موضوع نہیں مل رہا تو میں آپ کو اختلاف کی جگہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ ایسی باتیں کی ہیں جہاں آپ مجھ سے اختلاف کریں, اور وہ ہم آپ کا اختلاف سر آنکھوں پہ رکھیں گے. آپ ہم سے اختلاف کریں کہ ہم صحابہ کرام خلفائے راشدین اور اہل بیت کے دشمنوں کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں, تو اختلاف کریں مجھ سے. مجھے مزہ ہے اختلاف سننے کا بھی کہ یار آپ کے پلے بھی کوئی مضبوط شے ہے, لیکن جہاں اختلاف نہیں بنتا زبردستی کریں گے فائدہ کو نہیں, میں نے کو نہیں باز آنا. جی ناظرین, سن لیا آپ نے, جب مرزے کے شاگردوں نے مرزے سے اختلاف کیا تو کہتے ہیں پہلے اپنے اندر اختلاف کی اہلیت پیدا کرو, اور اس کی اپنی حالت بھی سب کے سامنے ہے. اس کے باوجود اپنے متعلق کہتا ہے کہ میں صحابہ سے اختلاف کر سکتا ہوں, خلفائے راشدین سے اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو اپنے شاگردوں کو کہتا ہے نہیں, اختلاف مجھ سے پوچھ کر کرو بھی, کس مسئلے میں اختلاف کرنا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اور مسئلہ بھی کیا بتایا, مسئلہ یہ بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرزا رضی اللہ عنہ کہتا ہے, تو مرزا نے ان کو مسئلہ یہ بتایا کہ اس میں اختلاف کرو, کہ ان کو میں رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہوں. یہ اختلاف جب کرو گے تو اس اختلاف سے مرزا بڑا خوش ہوگا. مرزا کہتا ہے اس اختلاف کو میں سر آنکھوں پر رکھوں گا, اور یہ اختلاف تمہارا جو ہے مضبوط بنیاد پر ہوگا. یعنی دوسرے لفظوں میں, آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ مرزا اپنے شاگردوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ کھلے کھلے رافضی اگر بن جاؤ تو میں بڑا خوش ہوں گا. تو اس کا واضح مطلب ہے کہ اس کو لانچ ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے, تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا, اس لیے مرزا بڑا خوش ہوگا. لیکن خود رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے, وہ اس لیے کہتا ہے تاکہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کر کے سنی سادہ نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسا سکے. اور اس طرح کے جملے مرزا خود بول چکا ہے, یہ حقیقت خود ظاہر کر چکا ہے. ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کو میں رضی اللہ عنہ دل پر پتھر رکھ کر کہتا ہوں. ایک ویڈیو میں کہتا ہے میں نے رضی اللہ عنہ کہہ کر ان کو ایکسپوز کر دیا. دشمنان صحابہ کو کہتا ہے کہ تم نے سینکڑوں سال لعنتیں بھیج کر وہ کام نہیں کیا جو میں نے 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کر دیا ہے. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں, اب مجھے کوئی یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لعنتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیاں نہیں کی, ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. ہم سے زیادہ کون غدیر خون کا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ مرزے کا یہ جملہ سن کر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ حضرت معاویہ کو یہ بندہ رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے, اسی طرح دیگر صحابہ جن پر الزام بھی لگاتا ہے اور رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے, تو ان کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے, اگر مرزے کی یہ بات سن کر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں.